بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، خواتین و حضرات، انسان جو ہے وہ تسخیر کائنات کی کوششوں میں ہے، لیکن تسخیر کائنات سے پہلے کہتے ہیں کہ تسخیر ذات کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی پہلے اپنے انسان جو ہے ایک انسان کے حیثیت سے خود کو اپنی قلعہ بندی کرے، خود کو تسخیر کرے، نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کرے، پھر آگے تسخیر کائنات کی بات ہوتی ہے۔ نفسیات جو ہے وہ خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے اور سارے معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ جیسے حقائق ہیں، اندھی جذباتیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، غم سے بلا ضرورت غم و فکر سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان خدشات کا شکار رہتے ہیں جو کبھی واقعی نہیں ان کے ساتھ ہونے، ان کو پیش ہی نہیں آنے، ان کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان اور ذہنی انتشار کا شکار رہتے ہیں اور سٹ پٹائے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو بے شمار طرح کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ خود اعتمادی کی کمی جب لیک کرتا ہے انسان، سیلف کانفیڈنس، تو نیگیٹو اس کی اپروچ ہو جاتی ہے اور ساری نیگیٹیوٹی پہ ہی اس کا انحصار رہتا ہے ذات کا۔ تو اس لیے یہ اپنی تسخیر کے لیے نفسیات کا جو علم ہے، جو سائنس کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس کے اوپر بہت بڑے بڑے فلاسفرز نے بھی اور لیب میں کام کرنے والے محققین نے بھی کام کیا تھا، بہت سارے حقائق زندگی کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو دماغ ہے، برین، اس کی جو میپنگ ہو رہی ہے، اس کی فعال جو ہیں وہ فعال اس کے اوپر ساری حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف انڈیویجولز کے مسائل ہیں نفسیات کے، اور کلینیکل سائیکالوجی بھی پڑھائی جا رہی ہے اور بایو سائیکالوجی بھی ہے، اور اس کے بعد کوگنیٹو سائیکالوجی ہے، اور دوسری طرف بیہیویئرل سائیکالوجی۔ یہ چار تو بڑی ہیں، لیکن اس کے بعد جتنے بھی کر لیں آپ، گروپ سائیکالوجی، ماب سائیکالوجی، آرگنائزیشنل سائیکالوجی، پتہ نہیں کیا کچھ، ہر طرح کے شعبوں سے متعلق ماہرین موجود ہیں۔ آج کی مقررہ ہادیہ محترمہ ڈاکٹر ہادیہ خالد صاحبہ بہت بڑی ماہر نفسیات ہیں ہمارے شہر کی، اور ان کے لیکچرز ہم اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اور ان سے جو عمومی مسائل ہیں ہمارے نفسیات کے، تو محترمہ سے میں تمہیدی الفاظ کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آج کے موضوع پہ اپنے فاضلانہ خیالات سے نوازیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ماہر نفسیات ڈاکٹر ہادیہ خالد۔ سب سے پہلے تو میں سر خالد صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اور آپ کے سامنے جو ہے اپنے کچھ الفاظ رکھوں۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت میرے لیے نکالا مجھے سننے کے لیے، دل سے سب کا شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نفسیاتی بیماریاں ہر انسان کو ہیں، لیکن لوگ ان چیزوں کو، ان باتوں کو چھپاتے رہتے ہیں، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ سامنے سے نیگیٹو رسپانس آئے گا۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، سامنے والے کی پوری بات سنے بغیر ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کے نیگیٹو رسپانس جو ہے اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت کے بعد یہ بیماری جو ہے دماغ سے شروع ہوتی ہے اور جسمانی بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جو سب سے کامن بیماری آج کل مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے نیند کی بیماری، جس میں مریض جو ہے ٹھیک سے سو نہیں پاتا، اور اگر سو جاتا ہے تو وہ اپنی نیند کو برقرار نہیں رکھ سکتا، یہ ٹائم سے پہلے اٹھ جانا، یہ نیند کا مسئلہ اس کا جاری رہتا ہے۔ اب نیند اور ڈپریشن کے درمیان ایک بہت ہی پیچیدہ تعلق ہے، یہ دونوں بائی ڈائریکشنل ہے،
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی اور انسومیا ہم سلیپ ڈس آرڈر کو کہتے ہیں نفسیات میں. یہ چاروں ڈس آرڈر جو ہیں ایک سائیکل میں ایک دوسرے کو جو ہے چلاتے ہیں. جیسے ایک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، کوئی بندہ پریشان ہے کسی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے، یا کوئی جو ہے ایشوز کریٹ ہو گئے ہیں اس کی زندگی میں، یا کسی بھی وجہ سے وہ پریشان ہے، بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی بیوی اپنے خاوند کی وجہ سے پریشان ہے. یعنی پریشانیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں، جس پریشر کے نیچے وہ ان پریشانیوں کو برداشت کر رہا ہوتا ہے اسے ہم اسٹریس کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن ہے اور انگزائٹی ہے. ڈپریشن جو ہے ہمارے پاسٹ میں، ہمارے جو ماضی میں جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں ان کو ایک انسان برداشت کر رہا ہوتا ہے. اس کی بیس پہ اس کا لاس آف انٹرسٹ بھی ہو جاتا ہے، چیزوں میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، اپنی زندگی میں وہ گلٹ محسوس کرتا ہے، اسے کسی چیز کا پچھتاوا رہتا ہے. پرانے وقت میں پچھلی چیزوں میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جسے وہ بھولنا نہیں چاہتا، یا بار بار اس کے فلیش بیکس آتے ہیں، تو اس کی باڈی جو ہے ریسٹ لیس ہو جاتی ہے، یعنی وہ بے چین رہتا ہے ہر وقت. تو یہ جو ہے ڈپریشن یعنی ہمارے پاس سے لنک کرتا ہے. اس کے علاوہ جو انگزائٹی ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیئر ہے ایک قسم کا، یعنی موجودہ حالت میں کسی چیز سے ڈرنا، یا پھر فیوچر کے بارے میں ڈرنا کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا امتحان ہونے والا ہے، وہ اس چیز سے بہت زیادہ ڈرے گا. اب میں اسے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسے ڈپریشن ہے، اسے انگزائٹی ہو سکتی ہے. ہم ہر تیسرے بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کو ڈپریشن ہے، یا اس کو اسٹریس ہے، یا اس کو انگزائٹی ہے، یا اس کو انسومیا ہے. ہمارا ایک DSM ہے، ڈائگنوسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈرس، جس میں ایک کرائٹیریا دیا گیا ہر ڈس آرڈر کا. اس میں کچھ علامات دی گئی ہیں. اگر وہ پیشنٹ ان علامات کے اوپر پورا اترتا ہے اور اتنا پرسسٹنٹ رہتا ہے، جیسے ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس میں گلٹ بھی ہوگا، اس میں لاس آف انٹرسٹ بھی ہوگا، اس میں نیند کا مسئلہ بھی ہوگا، اس کی بھوک کبھی بہت زیادہ ہوگی، کبھی بہت کم ہوگی، اس کے علاوہ وہ پریشان بھی رہے گا، اداس بھی رہے گا. اب یہ ساری جو سمٹمز ہیں یہ 2 ہفتے تک مسلسل رہیں گی، 6 مہینے بھی رہ سکتی ہیں، سال بھی رہ سکتی ہیں، لیکن اتنا ٹائم وہ رہیں گی اور وہ ساری علامات اس کے اندر آئیں گی. تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس انسان کو ڈپریشن ہے. ہر بندہ ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے، اگر وہ رو رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں ڈپریشن ہے، یہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں اسٹریس ہے. تو وہ خود ہی ایک دوسرے کو ٹیگ لگا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ڈپریشن ہے، تمہیں انسومیا ہے، تمہیں انگزائٹی ہے، جبکہ یہ بات ڈاکٹر طے کرے گا کہ آپ کو کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈپریشن اور انسومیا کو میں اکٹھا لے کر چلوں گی. ڈپریشن اور انسومیا جو ہے یہ بائی ڈائریکشنل ہیں، ایک دوسرے کو یہ چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک مریض ہے، وہ کافی عرصے سے نہیں سو سکا، 1 مہینہ تک اس کی نیند بالکل خراب رہی ہے، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں اس انسان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. اور اگر ایک پرسن کافی عرصے سے ڈپریشن کا شکار ہے، وہ بیمار ہے، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آنے والے وقت میں اسے انسومیا بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں بائی ڈائریکشنل ہیں. بائی ڈائریکشنل کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہمارا نروس سسٹم، ہمارا دماغ ہمارے باڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم کسی گرم چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا ہے؟ کیونکہ ہماری نروز فوراً سے ہمارا میسیج جو ہے دماغ تک پہنچ جائیں گی، دماغ فوراً سے میسیج دے گا کہ اپنا ہاتھ اٹھا لو، ہم ہاتھ اٹھا لیں گے. یعنی بائی ڈائریکشنل ہے، میسیج ادھر سے بھی آ رہا ہے اور میسیج ادھر سے بھی آ رہا ہے. تو اس طرح انسومیا ڈپریشن کو بھی چلائے گا، اور ڈپریشن جو ہے، ڈپریشن کی وجہ سے انسومیا بھی ہو سکتا ہے. اب ڈپریشن انسومیا کی وجہ سے جب انسان ٹائملی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تو پھر اس کے جسم میں بھی یہ بیماریاں آ سکتی ہیں. جیسے کوگنیٹیو اس کی فنکشننگ ڈسٹرب ہوگی، وہ سوچ سمجھ کے کوئی کام نہیں کر سکے گا، اس کے فیصلے ٹھیک سے نہیں ہوں گے، وہ کسی چیز میں سوچ سمجھ اس کی ختم ہو جائے گی، وہ ٹھیک سے فیصلے نہیں کر سکے گا، اس کی جسم میں کمزوری آ سکتی ہے. یا پھر زیادہ جاگنے کی وجہ سے، اب وہ زیادہ جاگے گا تو اسے بھوک بھی لگے گی، وہ زیادہ کھانا کھائے گا، اس کا ویٹ بڑھے گا، ویٹ بڑھنے سے کیا ہوگا، اسے معدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسے قبض بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیمینشیا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر چیز کو بھولتے رہنا، چیزوں کو آپ بھولتے رہنا. آپ روزمرہ کے کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو چیزیں جو ہے وہ بھولتی جائیں گی، آپ کو یاد نہیں رہیں گی. اب یہ چیزیں بھی جو ہے آپ کے دماغ سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی دماغ سے ہر چیز جو ہے وہ آپ کو چلا رہی ہے. اگر ڈپریشن ہو رہا ہے تو وہ بھی دماغ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں.
اب کچھ نیورو ٹرانسمیٹر ہیں ہماری باڈی میں، ایڈینوسین نیورو ٹرانسمیٹر، سیروٹونن، ڈوپامین. یہ نیورو ٹرانسمیٹر جو ہیں یہ ہماری خوشی سے، ہمارے رویے سے اور ہمارے سکون سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ان نیورو ٹرانسمیٹر میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، یہ کیمیائی مادے ہیں جسے ہم سادہ زبان میں بولیں گے نیورو ٹرانسمیٹر کو، یہ کیمیائی مادے ہیں. اگر ان میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے ڈپریشن کا مریض شکار ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت روتا رہتا ہے، اداس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور اگر ان کیمیائی مادوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مریض جو ہے شیزوفرینیا کا شکار ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نے قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، جادو بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن نفسیات کے حساب سے اگر میں بات کروں تو کچھ مریضوں کو شیزوفرینیا بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہے کہ اسے کچھ ایسی چیزیں دکھائی دیں گی یا ایسی آوازیں سنائی دیں گی جو کہ حقیقت میں نہیں ہیں. اسے جنات بھی دکھائی سے دے سکتے ہیں جن کا وجود نہیں ہے، یا پھر اس سے کچھ آوازیں بھی سنائی دے سکتی ہیں جس کو ہم ہیلوسینیشن، ڈیلوژنس، اس طرح کی سمٹمز کے جو مریض ہوتے ہیں وہ شیزوفرینیا میں آتے ہیں. یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو کیمیائی مادہ ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگر اس کیمیائی مادے میں کمی ہو جاتی ہے تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کیمیائی مادے کا جو ہے نارمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کے لیے دوائیاں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو نارمل کیا جا سکے. لیکن اینٹی ڈپریسنٹ صرف ان کے لیے ہوتی ہیں جو کہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، زیادہ جو ہیں سیویئر کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی حالت کرونک ہو جاتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یا تو ٹیکہ لگے گا یا پھر ان کو دوائی کھانی پڑے گی. لیکن اگر وہ مریض نارمل ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارمل ہیں لیکن ہمیں نیند کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں ڈپریشن کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں انگزائٹی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، تو ہمیں دوائیاں نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے بیہیورل ایکٹیویشن کی ضرورت ہے. ایک مریض جو ڈپریشن کا شکار ہے یا انسومیا کا شکار ہے یا پھر انگزائٹی کا، اسٹریس کا شکار ہے، وہ جو ہے اپنے سارے کام بند کر دیتا ہے. وہ ایک بستر پر لیٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو بیمار ہوں. جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا تھا، اسے اپنا بیہیویئر کو ایکٹیو کرنا تھا. جتنا وہ ایک جگہ پہ بیٹھے گا اس کے ہارمون اور کام ہوتے جائیں گے، وہ اور زیادہ جو ہے ڈپریشن میں، انگزائٹی میں یا انسومیا میں چلا جائے گا. لیکن اگر وہ اپنے بیہیویئر کو ایکٹیو کرے گا، اب اکثر مریض آ کر بولتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہ آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں. جیسے آپ فون پہ کوئی ریلز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو اسٹریس ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے، پھر بھی وہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اس کا موڈ خراب ہوتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، موڈ خراب ہوتا جا رہا ہے. جبکہ اس کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے اپنا بیہیویئر کو ایکٹیو کرنا چاہیے تھا. وہ اترتا بستر سے، جوتا پہنتا، تھوڑی دیر باہر چلا جاتا. ٹھیک ہے، پرندوں کو دیکھ لیتا، جانوروں کو دیکھ لیتا، بچوں کو دیکھ لیتا، یا اپنے کسی دوست کو فون ملا لیتا، اس سے بات کرتا. وہ کوئی نیو بات کرتا تو اس کے ذہن میں جو نیگیٹو تھنکنگ آ رہی تھی وہ جو ہے اسے الٹرنیٹ ہو جاتی، یعنی اس سے چینج ہو جاتی. لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، وہی کام کرتا رہتا ہے، اسٹریس بڑھتی جاتی ہے، انگزائٹی، ڈپریشن جو ہے یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. لیکن ایسے مریض کو میں کہوں گی کہ اسے بیہیویئر ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. وہ جلدی سے اپنے کام کو چینج کرے، فوراً سے واک پہ چلا جائے، جاگنگ کر لے، یا اس طرح فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے. آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ اولڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ کو پارک میں ملیں گے. وہ واک کر رہے ہوتے ہیں، وہ جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، جم کر رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کو فٹ نہیں کرتی، یہ آپ کے ہارمون لیول کو بھی جو ہے مینٹین کرتی ہے. سیروٹونن کو نارمل کرتی ہے جو کہ ہمارے خوشی کا ہارمون ہے. جب یہ نارمل ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جو ایک انسان ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے وہ بہت زیادہ بور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا. فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب نفسیات کی جہاں تک میں بات کروں، یہ آپ کے نروس سسٹم جو ہے آپ کی باڈی سے بھی جڑا ہے. اگر آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہو جاتا ہے، اسٹریس ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ کو قبض بھی ہو جائے گی. اکثر لوگوں کو قبض رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو معدے کا مسئلہ بھی ہو جائے گا. اگر آپ بڑے لمبے عرصے سے معدے کی، قبض کی دوائیاں لے رہے ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ کو پھر سائیکیٹری میں جانے کی ضرورت ہے. اپنا اسٹریس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں، ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کروائیں، انگزائٹی کا ٹریٹمنٹ کروائیں، تاکہ جو ہے آپ کا یہ مسئلہ سولو ہو سکے.
اس کے بعد جو نیند کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے. ہمارا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی 8 بجے بستر پر جا رہا ہے, 9 بجے بستر پر جا رہا ہے, 10 بجے بستر پر جا رہا ہے, یعنی اپنی مرضی چلائی ہوئی ہے. آپ کو ایک ہی ٹائم رکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے سونا ہے. جیسے آپ 8 بجے بستر پر جاتے ہیں تو آپ روزانہ اپنی روٹین کے مطابق 8 بجے ہی بستر پر جائیں گے اور صبح ایک ہی ٹائم رکھیں گے. اسی ٹائم پہ آپ کو مارننگ میں اٹھنا ہے. جب آپ کا ٹائم کنسسٹنٹ ہوگا تو آپ کے دماغ کو پتہ ہوگا کہ میں کس ٹائم پہ کیا چیز کر رہا ہوں, تو پھر جو ہے آپ کی باڈی بھی نارمل ہو جائے گی, اسٹریس آپ کی کم ہوگی. آپ کا جو سونے کا وقت ہے وہ مقرر ایک ہونا چاہیے. جیسے 10 بجے آپ سوتے ہیں تو آپ 10 بجے سو جائیں. کچھ لوگ آفس سے لیٹ فری ہوتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم رکھ لینا کہ میں 10 بجے سوؤں گا, میں 11 بجے سوؤں گا, یہ کتنے بجے, اتنے ٹائم پہ ہی آپ کو سونا ہے اور مارننگ میں اتنے ٹائم پہ ہی آپ کو اٹھنا ہے. یہاں تک کہ ویکینڈ پہ بھی میں یہی بولوں گی کہ آپ کا ٹائم جو ہے کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کا ویکینڈ ہے تو آپ پوری رات جاگتے رہیں اور سنڈے والے دن جو ہے آپ بڑی لیٹ اٹھیں 3 بجے 4 بجے, تو اس طرح آپ کا پورا ویک جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو کمرہ ہے وہ جس میں آپ سوتے ہیں, آپ کا تکیہ, آپ کا بستر بالکل نرم ہونا چاہیے. کمرہ آپ کا ہوادار ہونا چاہیے. ٹمپریچر اس کا نارمل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے یا بہت کم. جیسے اکثر لوگ جو ہیں اے سی چلایا ہوتا ہے, بہت اس کی ہوتی ہے, مطلب 17 پہ کیا ہوتا ہے, 18 پہ کیا ہوتا ہے, تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آپ کے مسلز جو ہے وہ کھنچ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نہیں جلدی اٹھ پاتے, آپ سوئے رہتے ہو ہر وقت. تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو کھانا ہے وہ اس کی ٹائمنگ بھی فکس ہونی چاہیے. جیسے 6 بجے آپ کھانا کھاؤ اور 8 بجے آپ بستر پر جاؤ. مریض کیا کر رہے ہوتے ہیں, فوراً ہی کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہیں وہ بستر پر چلے جاتے ہیں. تو اسے کھانا بھی آپ کا ہضم نہیں ہوتا. پیٹ کی بیماریاں تو ہوتی ہی ہیں, گیس کی بیماری بھی ہو جاتی ہے. یہ ساری بیماریاں جو آپ کے دماغ سے شروع ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ کی جسمانی بیماریاں بن جاتی ہیں. ہائپرسومیا ہے, بیماری ہے, ٹھیک ہے. اس میں مریض کو بہت زیادہ نیند آئے گی, دن میں بھی سوتا رہے گا, رات میں بھی سوتا رہے گا, یعنی اس کو سونے کے دورے پڑیں گے. یہ بیماری جو ہے 3 مہینے تک جاری رہے گی. نارکولیپسی کی بیماری ہے جس میں جو ہے مسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ کھنچ جاتے ہیں, مسلز سو جاتے ہیں, اس میں سوئیاں چبھتی ہیں. یہ بھی ایک دورہ ہے. مریض کو اس بیماری کا بھی وہ شکار ہو سکتا ہے. پھر نیند میں دہشتوں کا سامنا ہونا. اکثر آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا, آپ کے بڑے برے برے خواب آتے ہیں. آپ نے کچھ ایسی بری چیز خواب میں دیکھ لی ہوتی ہے, پھر وہ مریض جو ہے اچانک سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا, آپ نے کیا کچھ ایسا دیکھا, لیکن وہ فضا میں تھوڑی دیر دیکھتا ہے, اس کے بعد پھر وہ لیٹ جاتا ہے اپنے بستر پر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انکانشیس مائنڈ میں اس کے پیچھے کوئی چیزیں چھوٹ گئی تھی, پرانے وقت کے فلیش بیکس اس کو آ رہے تھے, جسے ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی بولتے ہیں. پرانے وقت میں اس کو کچھ اسٹریس آئی تھی, ٹھیک ہے, وہ اس اسٹریس کی وجہ سے جو ہے اب اس کو پرانے خواب آ رہے ہوتے ہیں. اور ان خوابوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے دائیں سائڈ پر سونا ہے, تاکہ اس کی باڈی جو ہے تھوڑی مینیج رہے اور سانس وہ لیتا رہے. اس کے علاوہ سانس کا رک جانا, خواب کے دوران جو ہے وہ سانس بار بار رک جاتا ہے. اب سانس کیوں رکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ویٹ ان کو کم کرنا ہے اپنا, تاکہ ان کا جو سانس ہے وہ مینیج رہے. اور سانس کی بیماری اس لیے ہوتی ہے, یہ بھی دہشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی ہمارے انکانشیس پارٹ میں, دماغ میں کچھ ایسی چیزیں سیو ہوئی ہوتی ہیں جو کہ کانشیس پارٹ میں آ کے ہمیں جو ہے ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں کو جو روکنا ہے, ہمیں اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو روکنا ہے. اب نیگیٹو تھنکنگ ایک دم سے نہیں ہماری رک سکتی, ٹھیک ہے. ایک مریض کو اگر میں صاف کہہ دوں کہ تم نے نیگیٹو نہیں سوچنا, تو اس پہ وہ میرے سامنے تو کہہ بھی دے ہاں جی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس کی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ نہیں رکے گی, ٹھیک ہے. اسے ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. ہماری نیگیٹو تھنکنگ رکتی نہیں ہے, ہمارے ایموشنز پہ, ہماری سوچوں پہ ہمارا کوئی قابو نہیں ہے, ہمارے ایکشنز پہ ہمارا قابو ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس جگہ سے اٹھ جائیں, ہم باہر تھوڑا واک کر لیں, چل پھر لیں, تو اس سے کیا ہے کہ ہماری نیگیٹو تھنکنگ فوراً سے چینج ہو جائے گی. اگر آپ ڈیلی اپنی روٹین بنا لیں, آپ واک کریں, تو آپ کا جو ہے ہارمون لیول وہ بھی مناسب ہو جائے گا اور آپ خود کو ایکٹیو محسوس کریں گے. اس کے علاوہ رات کو اپنی نیلی روشنی جو ہے اس کو کم استعمال کرنا ہے. ہم بستر پر اکثر لیٹ کر فون استعمال کرتے رہتے ہیں, ریلز دیکھتے رہتے ہیں, یا ٹک ٹاک دیکھ لی, یا پھر اس طرح کچھ نیوز وغیرہ سن لی. آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے بیڈ پہ نہیں کرنی.
آپ نے صوفے پر بیٹھنا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، آپ نے بستر پر صرف سونے کے لیے جانا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بستر کے ساتھ ہمارے مائنڈ کا کنیکشن خراب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ بستر کو صرف ہم نے سونے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جب مائنڈ کا ہمارا کنیکشن خراب ہو گیا، اب ہم جو ہے بستر پر ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بستر پر ہی ہم فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں فون استعمال کرتے رہتے ہیں، بستر پر ہی ہم جو ہے ہر کام کرتے رہتے ہیں، بیٹھے کتاب وغیرہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا آپ نے جو ہے کھانا جو ہے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا ہے، بستر پر صرف آپ نے سونے کے لیے جانا ہے۔ آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بستر کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو کھانے پینے کا ڈائٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ آپ ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال کریں، تاکہ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں گے، اس میں فائبر ہوتا ہے، تاکہ آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو سکے۔ فائبر جو ہے ہمارے ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ دالیں وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ڈپریشن کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں، ان کا زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سبزیوں کا زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے، پروٹین کا استعمال کرنا ہے، یعنی گوشت آپ ہفتے میں 2 دفعہ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سٹریس لیول یا ڈپریشن انزائٹی کنٹرول ہوتی ہے تو اس کی بیس پہ آپ کی جسمانی باقی بیماریاں بھی کنٹرول ہو جائیں گی، جیسے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی ہمارے آرٹریز میں جو ہے بلڈ کی کلوٹنگ ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو آکسیجن ہے وہ ہمارے دماغ تک، ہمارا خون جو ہے ہمارے دماغ تک، جسم تک اور باقی حصوں تک نہیں پہنچ پاتا، ان کی کلوٹنگ ہو جاتی ہے یا آرٹریز میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ ان سب کو جو چلانے کے لیے جو ہے ہمیں تب بھی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں اپنے نیند کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے، یعنی اپنا ٹائم آپ نے کنسسٹنٹ رکھنا ہے۔ آپ نے موبائل جو ہے وہ بستر پر استعمال نہیں کرنا۔ ہماری سوچیں جب چلتی رہتی ہیں تو وہ ایسی سوچیں ہم کریٹ کر لیتے ہیں جو کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن جب اتنی زیادہ سوچیں آتی ہیں تو پھر ہمارے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچیں جو ہے ویسے کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ایکشن سے یہ ساری چیزیں جو ہے کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ آپ نے 20 منٹ تک جو ہے بستر پر رہنا ہے۔ اگر 20 منٹ کے ڈیوریشن میں آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ نے بستر پر نہیں لیٹے رہنا، آپ نے فوراً سے اٹھ جانا۔ میں نیند کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہ ہر تیسرے بندے کی کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں میں شیزوفرینیا کی بات کروں، ڈپریشن کی بات کروں، انگزائٹی کی بات کروں، آپ میں سے کوئی جو بندہ ہے نا، میں اسے نہیں کہہ سکتی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، انسومیا کا شکار ہے، اسٹریس کا شکار ہے یا پھر انگزائٹی کا شکار ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں میکسیمم لوگوں کو انسومیا کے شکار ہیں وہ، یعنی نیند کا ان کو مسئلہ ہے، اس لیے میرا فوکس جو ہے زیادہ نیند پر ہے۔ جبکہ ڈپریشن، انگزائٹی یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن ہمارے DSM ڈائگنوسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز کے اکارڈنگ کچھ علامات ہیں، اگر مریض ان کے اوپر پورا اترتا ہے، اتنا ٹائم ڈیوریشن اس کا رہتا ہے، تو میں کہہ سکتی ہوں، میں اس پر ٹیگ لگا سکتی ہوں کہ اسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے یا اسٹریس ہے۔ لیکن جو کامن مسئلہ انسومیا کا، جو ہر بندہ اس کا شکار ہے، اس وجہ سے میں اس پر زیادہ بات کر رہی ہوں۔ اچھا، رات کو آپ نے پانی کا استعمال کم کرنا ہے، آپ نے دن میں پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اگر پانی کا استعمال نہ کریں، تو آپ دن میں زیادہ استعمال کریں۔ رات کو اگر پانی کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یورین کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اب واش روم میں آپ کچھ ٹائم اگر لگا کر آتے ہیں، واپس آ کر آپ بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو فوراً سے آپ کو نیند نہیں آئے گی، یعنی یہ پانی بھی آپ کی نیند کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آپ پانی اپنے پاس ضرور رکھیں، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے، کھانسی آ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو آپ پئیں، لیکن جو بوتل بھر بھر کے ساتھ پانی پیتے رہتے ہیں، ساتھ فون یوز کرتے رہتے ہیں، ان کا نیند کا سائیکل جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ فاسٹ فوڈ وغیرہ، پیزا، برگر، یہ ساری چیزوں سے آپ نے تھوڑا پرہیز کرنا ہے۔ یہ بھی ہمارے سیروٹونن، ڈوپامین پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، ویٹ ہمارا انکریز ہو جاتا ہے، معدے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، قبض کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہم خوش نہیں رہ پاتے اپنی زندگی میں۔ اور آہستہ آہستہ انسومیا کی جو بیماری ہوتی ہے، یہ ڈپریشن کو، انگزائٹی کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بستر جو ہے وہ آپ کا نرم ہونا چاہیے، تکیہ آپ کا بالکل نرم ہونا چاہیے، آپ کا روم کا ٹمپریچر جو ہے نارمل ہونا چاہیے۔ رات کو آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا، 20 منٹ آپ نے بستر پر لیٹے رہنا ہے۔ اگر 20 منٹ کے ڈیوریشن میں آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ فوراً سے بستر پر اٹھ جائیں، تھوڑی واک کر لیں، اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، بستر کا اور مائنڈ کا کنیکشن ڈیولپ کریں کہ آپ نے بستر پر تب جانا ہے جب آپ کو فل نیند آ رہی ہوگی، پھر آپ نے جانا ہے۔ اور سبزیوں کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے، ویجیٹیبلز میں فائبر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ڈپریشن کم ہوتا ہے، ہمارا جو ہارمونز ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں۔